بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ السلام علیکم دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے ایک سبسکرائبر کو کامل ایمان کے ساتھ صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ آپ بھی آمین کہیے گا۔ آج میں آپ سے تھوڑی سی بات چیت کرنا چاہتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے آپ سے بات کروں، کس طرح سے ویڈیو بناؤں۔ تو میں آپ کے سامنے تو نہیں آ سکتی تھی، پرمیشن نہیں ہے، تو میں نے اس طرح سے کیا کہ جو میری ویڈیوز کے میرے پاس کلپ موجود تھے، کافی تو میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، جو کچھ کلپس میرے پاس موجود تھے وہی میں نے لگا دیے تاکہ آپ بور نہ ہوں۔ تو آپ میری ویڈیو سے زیادہ نہ میری باتوں پہ فوکس کریں، میرا مقصد دیکھیں کہ میرا مقصد کیا ہے۔ اور میں یہیں پہ پہلے ہی آپ سے معذرت کروں کہ ہو سکتا ہے کہ میں الفاظوں کا چناؤ صحیح سے نہیں کر سکوں، کیونکہ میں کوئی اتنی ایسی نہیں ہوں کہ میں بہت اچھا بول سکوں، میں ناچیزی بندی ہوں۔ جیسا بھی بولوں آپ میرے الفاظوں کو سمجھنے کی اور میرے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور میرا مقصد جو ہے نا آج ویڈیو بنانے کا، کہ میں آپ کو بتا سکوں پہلے کہ میں کس طرح سے ویڈیو میں نے بنانا شروع کی، کیسے میں یوٹیوب پہ آئی اور کیسے میں نے کہاں سے میں چلی کہاں پہنچی، کیا کیا مشکلیں آئیں، کیسے آسانیاں پیدا ہوئیں۔ تو جو میری بہنیں نیو یوٹیوبر ہیں میں ان کی کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہوں، میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو لیکن اس سے پہلے میں سب سے پہلے بات کروں گی، ہماری ایک بہن ہے صدف ایبٹ آباد سے، ان کی جو امی ہیں ان کے کڈنی کا اور ہارٹ کا ایشو ہے۔ پلیز ان کے لیے بہت ساری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی امی کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور مسز خرم ہے ان کے لیے بھی صحت کے لیے دعا کریں۔ اور ہمارے ہیں ایک محمد شاہد بھائی اور فاطمہ ہیں، عابدہ ہیں چیچا وطنی سے، فضا ہیں ایبٹ آباد سے، تو ان سب نے بھی مجھے کاروبار کے لیے دعا کا کہا ہے، تو پلیز ان کے لیے بھی دعا کریں، دعا میں بہت طاقت ہے۔ اور ہماری ایک بہن ہے مسز شیخ، ان کے پہلے ایک بیٹا ہے، ابھی انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو ہے اسے اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں دعاؤں پہ میرا کیوں یقین ہے، کس طرح سے ہے، یہ انسان سمجھ نہیں سکتا۔ یہ بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ کی مسئلے تھے سمجھنا، ہم جیسے کم عقل لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے۔ اب میں آپ کو اپنی کچھ ایسی دعائیں بھی بتاؤں گی کہ جو میں مانگتی تھی وہ کس طرح سے پوری ہوئی، کس طرح سے میرے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، کہ میں اب یقین مانے سوچتی ہوں نا تو مجھے یقین نہیں آتا، لیکن اب میں تھوڑا سا جو میرے ساتھ برا ہوتا ہے نا تو میں اس وقت یہ سوچتی ہوں کہ اچھا یہ میرے ساتھ ہوا ہے نا، اس میں میرے لیے کوئی اچھائی ہے۔ میں نے یقین مانے پہلے میں جو کچھ بھی تھا سوچتی تھی کہ یہ ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کاش یہ ہو جاتا، لیکن کاش کا لفظ نہیں ہمارے ذہن میں آنا چاہیے۔ جو اللہ کرتا ہے وہ بہت بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے، اور ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ دیکھیں جو میرے یوٹیوب کا سفر ہے نا میرا اس طرح سے شروع ہوا، میں آپ کی طرح جیسے ہماری عام بہنیں ہم یوٹیوب دیکھتے ہیں، ہم نے کوئی سیریل دیکھ لیا، ہم نے کوئی ریسیپی دیکھ لی، یا ہم نے کوئی انٹرٹیننگ پروگرام دیکھ لیا، کچھ بھی دیکھ لیا، میں بھی اسی طرح سے دیکھتی تھی ہمیشہ سے۔ اور میرا موبائل کا استعمال نہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، بس یہ کہ واٹس ایپ دیکھ لیا، واٹس ایپ یوز کر لیا جو میرے کام کے متعلق مجھے تھا، اور کیا کہ فیس بک کے بس تھوڑی سی دیکھ لی، اتنا مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ میں زیادہ دیکھوں۔ کبھی ہوا تو کسی سنا کہ وہ پروگرام اچھا ہے تو میں نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا، بس یہاں تک تھا۔ اور موبائل کا بھی مجھے، حالانکہ الحمدللہ میں نے باہر زندگی گزاری ہے، آپ سے میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ میرے بچپن سے جوانی کا عرصہ سعودی عرب میں گزرا، وہاں الحمدللہ مجھے ہر سہولت تھی، ہر طرح کی سہولت تھی۔ اور میرا یہ جو کھانے کا میں نے کام شروع کیا، میرا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ میں نے وہاں پہ ہر طرح کے ملک کے نا کھانے کھائے ہوئے ہیں۔ جو لوگ باہر رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ہر طرح کے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں پاکستانی فوڈ، انڈین فوڈ، کانٹیننٹل، فلپائنی، ہر طرح کا فوڈ ہمیں وہاں ملتا ہے۔ تو مجھے وہاں کے ٹیسٹ کھانے کا نا بہت شوق تھا کہ میں مختلف ٹیسٹ نہ کروں، اور پھر اسی طرح سے شوق کرتے کرتے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی اس کے متعلق کہ میں نے کس طرح سے اس فیلڈ میں۔ آج کا جو میرا مقصد ہے نا وہ میرا مقصد ہے آپ لوگوں کے لیے نا آسانی پیدا کرنا۔ پہلے تو میں بتاؤں کہ میں کس طرح سے میں آئی یوٹیوب میں نا، میں نے میرے بیٹے کا جو ہے نا موبائل نا اسپیس اس کے ایشو تھا، وہ موبائل چینج کرنا تھا تو اس نے موبائل چینج کر لیا۔ تو اس کا جو پرانا موبائل تھا نا تو میں نے وہ اس سے لیا، میں نے کہا کیونکہ میں جو اپنے کاروبار کے استعمال کرتی ہوں بزنس کے لیے، وہ میں نے سائڈ پہ اس کے یعنی کہ اس کے بس ہو رہا ہے میرا گزارا نا، میں اس کو نہیں اتنی چھیڑ چھاڑ کرتی۔ تو یہ میرے موبائل میں نے کہا چلو اس سے نا ہم مذاق میں نے بچوں کے ساتھ کیا چلو ہم نا چینل بناتے ہیں۔ تو میرے بیٹے نے مذاق میں میرا ایک چینل بنا دیا، تقریباً بنایا اس نے جون میں،
یہ میں آپ سے بتا دوں کہ یہ جو میرا جو ہے نا یہ سیکنڈ چینل ہے، یہ میرا فرسٹ چینل نہیں ہے. میں نے چینل بنایا اور اس پہ نا میں نے شارٹس ڈالنا شروع کیے. شارٹس بھی کس طرح ڈالے مجھے آتا ہی نہیں تھا کہ کس طرح سے ایڈیٹنگ کرنی ہے یا کچھ کرنی ہے. میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ ماما یہاں سے شارٹ سے کھولیں، اپلوڈ کا بٹن دبائیں اور نا اس سے آپ وہیں پہ ویڈیو بنائیں. میں نے اسی ٹائم ہی یعنی رینڈم سی اسی طرح سے بنا کر نا ہوا یہ تھا، میں نے یہ کس کی بنا کے ڈالنا شروع کی، جس سے ماشاءاللہ وہ چینل بھی میرے اس کے اوپر بھی ابھی بھی 1700 یا 1800 سبسکرائبر موجود ہیں. لیکن اس کا کیا ایشو بنا، کیا میں نے غلطی کی تھی، وہ بھی اچھا گرو ہو گیا تھا، بہت اچھے اس پہ سبسکرائبر بہت تیزی سے الحمدللہ آ رہے تھے. لیکن میں غلطیاں جو کی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ میری جو نئی بہنیں نیا چینل بنائیں، کیونکہ جو کر رہی ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ بھئی کیا کس طرح سے کرنا ہے. جو بنانا چاہتی میں، میرا مقصد آج کا یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا، تو جب مجھ جیسی نا چیز بندی کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے تو آپ کو اللہ تعالی نے صلاحیتیں دی ہوں گی. کوئی صلاحیت آپ کے پاس ہوگی کوکنگ سے ریلیٹڈ، بیکنگ سے ریلیٹڈ، گھر کے کام سے ریلیٹڈ، کوئی بھی آپ کام آپ ولاگنگ کر سکتی ہوں گی، آپ روٹین کا کام کا کچھ بھی شیئر کر سکتی ہوں تو آپ بنا سکتی ہیں. تو پھر میں نے کیا کیا، ہمارے گھر میں نا بلی نے نا بچے دیے تھے، وہ آگے آپ دیکھیں گے، آگے میں نے ان کے کلپ بھی ایڈ کیے ہیں کہ وہ کس طرح سے میری ڈپریشن دور کرنے کا سبب بنے. بلی نے بچے دیے تو اس کی میں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی نا، بنا کے اس کے چھوٹے چھوٹے شارٹ ڈالنا شروع کر دیے. اس پہ الحمدللہ بہت سارے ویوز آئے. اور میں نے کہیں سے سنا تھا، مذاق میں بات کرتی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ جہاں بلی بچے دے دے نا تو وہاں پہ نا بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے. تو میرا اوپر کا پورشن ہے، ہم نیچے جو فیملی رہتی ہے ان کے گھر میں بچے دیے اس نے بلی نے، لیکن انہوں نے نا وہ بچے نکال دیے. تو وہ ہم میرے پورشن میں آگے 2 بچے تھے، تو ان کی ماں آتی تھی انہیں دودھ پلا کر چلی جاتی تھی. اس کے بعد نا ایک بچہ اس میں سے چلا گیا، ایک ہمارے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا. بچی تھی، بلی تھی وہ، بچی میں کہہ رہی ہوں بلی تھی وہ. تو اس کے بعد نا اس کو ہم نے وہ ساتھ ہی ہمارے رہنے لگ گیا، ساتھ ہی اس نے ہمارے بیٹھنا، میری بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، سبھی بہت زیادہ اچھا. ہم نے اس کو کھانا دینا ہمارے ساتھ ساتھ، اور واش روم میں جا کے اس نے کرنا سب کچھ، کوئی ایسا گند نہیں مچاتا تھا وہ. تو پھر اس کے بعد نا اس بلی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ بلی ہے کہ بلا، ہم سمجھتے رہے کہ وہ بلا ہے. تو اس کے بعد نا کچھ عرصے بعد وہ موٹی ہونا شروع ہو گیا. ہمیں تب بھی سمجھ نہیں آیا کیونکہ ہمیں کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا بلیوں کے متعلق نا. اس کے بعد اس نے نا بلی نے نا 4 بچے دیے، اور جب وہ بچے دینے والی تھی نا تو یقین مانے جب اس کے ڈیلیوری کا ٹائم آیا نا تو وہ میرے پاؤں پہ آ کر نا اس نے سر رکھ دیا. اور صبح کا ٹائم تھا، وہ میرا انتظار کرتی تھی کہ میں اٹھوں. میں جیسے میرے پاؤں پہ سر رکھ دیا، میں نے اس کو جلدی میں نے اور میری بیٹی نے اس کو ایک بورڈ پہ لٹا کے، ہمارے اوپر ایک کمرہ تھا جو خالی رہتا تھا، ہم اس میں چھوڑ کے چلے گئے نا. اس کے بعد میں نے اس کے یعنی کہ وہیں پہ اس کو دودھ وغیرہ دینا. اس نے ظاہر بات ہے وہ کمرہ بند تھا تو اس نے گند بھی اس میں مچایا، لیکن میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ اس وقت مشکل میں ہے. تو اس کے بعد سے نا میں نے پھر اس کو وہیں پہ کرنا شروع کر دیا. اب اس کے بلی کے بچے اس نے دیے تھے 8 مئی کو، اور میں نے جو چینل بنایا تھا نا وہ میں نے بنایا تھا 8 جون کو، اور انہی کو دیکھ کے بنایا تھا. میں نے کہا چلو ان کے کلپس ڈالتے ہیں. تو اب وہ بچے جو ہیں ابھی بھی ہمارے پاس ہیں، ان کے آپ دیکھیں گے آگے کہ وہ کتنے بڑے بڑے ہو کے ماشاءاللہ سے. تو وہ بھی بڑے، ہم ابھی بھی اللہ کا شکر ہے جو ان کے متقدر کا رزق ہے وہ ان تک پہنچ جاتا ہے. تو وہ ڈالنا میں نے شروع کیے تو وہ بہت اچھے چلے. میں نے کہا واہ یہ تو بہت آسان ہے اس پہ تو کام کرنا. میرے تو سبسکرائبر روز کے ڈیلی کے 100 آ رہے ہیں. تقریباً میں نے 1-1.5 مہینے میں میرے 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے. میں تو بہت خوش. میں نے کہا بھائی واچ ٹائم کرنا تو بہت ہی آسان ہوگا، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو میں بہت خوش ہو رہی ہوں کہ چلو یہ تو ایک میرا سائڈ بزنس شروع ہو جائے گا، اس میں تو مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑ رہا. بس بلیوں کے میں کلپ کرتی ہوں اور میں جو ساؤنڈ جو یوٹیوب پہ نے دی ہوتی ہے وہی اس پہ لگاتی ہوں اور وہ چل پڑتا ہے. تو اس کے بعد نا میں نے کہا چلے یہ واچ ٹائم کیسے، شارٹ سے تو میرا نہیں ہوگا کمپلیٹ. تو پھر میں نے ولاگنگ کر کے نا تھوڑا سا بہت ولاگنگ کی اور نا ڈالنا شروع کی، لیکن اس پہ ویوز نہیں آئے. کیونکہ میرا جو اس پہ میری غلطی یہ تھی، آپ بھی جو میری بہنیں اپنے چینل پہ شارٹس اور لانگ ایک ساتھ ڈال رہی ہیں تو یہ پلیز مت کریں. ہمیشہ اگر شارٹ کا چینل ہے تو شارٹ ہی ڈالیں، لانگ کا چینل ہے تو لانگ ہی ڈالیں. کیونکہ یوٹیوب جو ہوتا ہے نا، جو آپ کی اب مجھے تھوڑی سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ میرا اب یہ جو چینل ہے نا، میں آپ کو شیئر کروں کہ یہ میں نے 2 مہینے میں میرے الحمدللہ 0 سے 10,000 تک کا سفر ہے یہ، اور الحمدللہ بہت تیزی سے ہوا ہے. سب آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہوا ہے. آپ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرتا. اور میں نے جب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا ایک دعا ہم پڑھتے ہیں ایک مانگتے ہیں، پڑھنا اور ہوتا ہے مانگنا اور ہوتا ہے. ہم بس پڑھا اور اٹھے اور بس آمین کا اور چل پڑے. جب ہم مانگنا شروع کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، بس ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. تو میں آپ کو یہاں پہ بتا رہی تھی کہ میں نے پھر جب مانگنا شروع کیا نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا فرما دے
اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا آسانی بانٹنے والا بنا دے اور میرے لیے آسانی کر دے۔ مجھے اس وقت یہ بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کون سا راستہ نکالیں گے، کہ میرے ذہن میں تھا کہ آسانی پیدا کرنا یہ ہے کہ میں اپنی فیملی میں، جیسے ابھی بھی میری فیملی میں شروع سے میری عادت رہے، اگر کوئی مجھ سے کوئی چیز مانگے یا کوئی کام کہے تو میں اس کو اتنا فرض سمجھ کے کرتی ہوں نا کہ ہاں بھئی یہ مجھ پہ فرض ہے، میں نے کبھی بھی کسی چیز سے کسی کو منع نہیں کیا۔ تو میں یہ سوچتی تھی اچھا یہ میرا کام ہے کہ میں نے آسانی پیدا کر دی، تو لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس دعا کو کس طرح سے قبول فرمائیں گے۔ تو میں اپنی بہنوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک تو آپ لانگ اور شارٹ ایک ساتھ نہیں ڈالیں۔ اب میرا یہ جو چینل ہے کوکنگ وتھ سائرہ جو ہے، اس میں نے شارٹ شروع میں ڈالے ہیں کیونکہ میں بس ایسے ہی مذاق میں شروع کر لیا کہ نہیں بیٹا تو مجھے ایک اور چینل بنا کے دو، میں اس میں نا صرف لانگ ڈالوں گی۔ تو اس نے بنا دیا، تو وہ پھر میں نے اس پہ نا تھوڑے سے شارٹ بھی بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا نہیں، میں نے جب اس پہ پراپر ٹائم دے کے دیکھتی ہوں کہ اپنی کوکنگ کا ہی خالی بنا دو، اس پہ میں نے کیا کیا، اس پہ میں نے نا یہ آپ نے بھی ایسے نہیں کرنا کہ آپ ہر چیز اس میں ڈال رہے ہیں، آپ کوکنگ بھی ڈال رہے ہیں، ولاگنگ بھی ڈال رہے ہیں، تو اس طرح سے نا وہ ٹھیک نہیں چلتا ہے۔ تو اس چینل پہ آ کے نا میں نے صرف کوکنگ کی ویڈیوز ڈالنا شروع کی، اور شروع میں مجھے یہ تھا کہ میں جو اپنے آرڈر ورک کی تھی نا، ایک میں آپ کو یہ بھی بات شیئر کر دوں کہ جب آپ علم بانٹتے ہیں نا تو آپ کا علم بھی بڑھتا ہے، اور جب اس نیت سے کرتے ہیں نا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نا دوسروں کے لیے آسانی پیدا کروں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ میں نے شروع میں جو ویڈیوز ڈالی وہ میں نے رینڈم سی ڈالی، جو اپنے میں گھر کی کوکنگ کرتی تھی میں نے وہی ڈالی۔ پھر میرے دل میں ایک دفعہ آیا کہ یہ علم تو جو میرے ساتھ ہے یہ تو میرے ساتھ ہی چلا جائے گا نا۔ دیکھیں زندگی میں کسی نے بھی ہمیشہ نہیں بیٹھے رہنا، دنیا میں ہر انسان کی واپسی کا سفر ہے۔ کوئی جتنا مرضی کر لے، تو ہم کیوں نہ کوئی ایسا کام کریں جو صدقہ جاریہ بن جائے۔ دیکھیں میں شاید جو لوگ جو 40+ ہوں گے نا، وہ میری بات کو نا بہت اچھے سے سمجھ سکیں گے کہ جب ہماری عمر کے ہم اتنے عرصے گزار لیتے ہیں نا، تو ہمیں یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ آگے ہمارا سفر کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا جانا ہے۔ تو پھر میرے دل میں یہ علم تو میرے ساتھ ہی چلا جائے گا، میں اپنی بیٹی کو کتنا سکھا لوں گی اور میری بیٹی کتنا کر لے گی، تو میں کیوں نہ ایسا کروں کہ یہ علم چلتا رہے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ پھر میں نے نہیں، یہ میرے دل میں اللہ نے ڈالا اور اللہ نے میرے راستہ یوٹیوب کا بنایا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ میں نے کہا چلے میں نا اپنی نا جو میری سیل کی ویڈیوز ہیں نا وہ بھی میں ڈالنا شروع کرتی ہوں، اپنی ریسیپیز۔ دیکھیں جو بھی اگر کوئی کمائے گا یا کچھ کرے گا تو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اس کا مجھے بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر مجھے یہ ہوا کہ چلیں کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ کچھ بہنیں دیکھیں ہر بہن افورڈ نہیں کر سکتی کہ بھئی ہم بازار سے لیں، لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں کہ جو میری بہنیں افورڈ کر سکتی ہیں وہ ضرور لیا کریں، خاص کر ہوم شیف سے ضرور لیا کریں، ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی بہن جب کام شروع کرتی ہے نا تو اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، فائنینشلی ایشو ہوتا ہے، تبھی وہ کرتی ہے، ورنہ کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ آرام سے بیٹھ کر اپنے گھر میں کھائے پیے مزے کرے، ٹی وی دیکھیں، انجوائے کرے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے اور فارغ ہو کے اپنے وقت ظاہر۔ کوئی بھی نہیں ایسا چاہتا کہ میں اپنی بچوں کو بھی اگنور کروں، پھر میں کام بھی کروں، میں سب کچھ کروں، تو یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ جو میری بہنیں افورڈ کر سکتی ہیں وہ ضرور لیا کریں، اور جو میری بہنیں نہیں کر سکتی تو وہ یہ کیا کریں، میری یہی کوشش ہے کہ وہ ایسی ریسپیز اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں، کوئی بھی ایسی چیزوں سے محروم نہ ہو کہ انسان کا دل چاہتا ہو وہ صرف اس لیے چھوڑ دے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو میری جو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد نہ صرف یہی ہے کہ آپ میری بہنیں چینل بنائیں اور نہ جس کو کچھ بھی آتا ہے وہ بنائے اور مجھے کمنٹ کریں۔ میں انشاءاللہ اپنی ہر ایک ویڈیو میں نا جو میری بہن زیادہ مستحق ہوں گی، اور وہ میں انشاءاللہ مستحق یا نامستحق کی بات بھی نہیں ہے، میں ہر ویڈیو میں نا اپنے ایک چینل کو پروموٹ کروں گی، اس کا میں اپنے دوسرے موبائل سے دکھاؤں گی لوگوں کو کہ اس کا ویو کرواؤں گی تاکہ لوگ اس کو سبسکرائب بھی کریں، واچ ٹائم بھی بڑھے۔ دیکھیں میں جتنا آپ لوگوں کے لیے کر سکتی ہوں نا، دیکھیں ہم ایک دوسرے کو کوئی بھی نہیں جانتا، ہم صرف یوٹیوب کے ذریعے جو ہے نا ہم بہنیں بنی ہیں، بھائی بنے ہیں، جو بھی ہم ایک فیملی بنے ہیں، اور کیوں نہ ہم آپس میں مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں، اس نیت سے کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارا مقصد کوئی لالچ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی رزق رکھے گا اور آپ کے لیے بھی رکھے گا، کیونکہ دیکھیں رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہم نے رزق کے لیے نہیں، رازق کے لیے پریشان ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ رزق تو ہمیں جو ہمارے مقدر کا ملے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنا ہے۔ تو میں آپ کے لیے یہ کر سکتی ہوں کہ آپ چینل بنائیں، مجھے کمنٹ کریں، میں آپ کے ہر ویڈیو میں نا اپنی ایک چینل کو پروموٹ کروں گی، دکھاؤں گی، اور آپ سب نے پھر دیکھیں ہماری اب ماشاءاللہ سے میں نے صبح دیکھا تھا تو میرے ابھی 10,000 سبسکرائبر ہونے والے تھے، اور اب میرے خیال سے جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو 10,000 تک ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیں 10,000 کی ہم فیملی ہیں، اگر ہم 10,000 لوگ ایک ویڈیو کسی کی بھی دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کا واچ ٹائم بھی بڑھے گا،
اس کے سبسکرائبر بھی بڑھیں گے۔ تو کیوں نہ ایک دوسرے کی ہیلپ کی جائے۔ تو اس سے دیکھیں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک دوسرے کی ہیلپ سے ہماری یہ ہیلپ ہوتی ہے۔ جب ہم آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسانیاں بنتی چلی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں میں کہاں سے شروع ہوئی، جس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، الف بے بھی نہیں آتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک موقع عطا فرمایا ہے مجھ ناچیز کو کہ میں چلے کچھ کر کے دکھا سکوں آپ لوگوں کو، کہ آپ کے لیے کچھ کر سکوں، تو اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ کر سکوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رزق کا ذریعہ بنایا، الحمدللہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر رہی ہوں، تو جو میری بہنیں اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتی ہیں، اور ایک اور ہماری بہن ہے، ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے بھی مجھے دعا کا کہا تھا، ان کے لیے بھی بہت دعا کریں۔ بہت سی ہماری بہنیں جو بہت مجبور ہیں، تو ہم کیوں نہ دیکھیں یہ یوٹیوب پہ سے ہم ایسا کر سکتے ہیں، یہ بہت آسان ہے، کسی کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں اب کوئی بھی ایسا نہیں بندہ ہے کہ جو یوٹیوب نہ دیکھتا ہو، ہم سبھی یوٹیوب بہت شوق سے دیکھتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنا تھوڑا سا ٹائم نکال کے کسی کی ویڈیو دیکھ لیں گے اور کسی کا بھلا ہو جائے گا تو ہمیں اس کے بدلے اجر ضرور ملے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ ذرہ برابر نیکی بھی نا کبھی آپ کی ضائع نہیں جائے گی۔ ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے بھی، مجھے بھی اس وقت ان کے چینل کا نام نہیں آ رہا، وہ قرآن کا کرتی ہیں، قرآن پڑھاتی ہیں۔ اگر وہ میری ویڈیو سن رہی ہوں گی تو انہیں سمجھ آ جائے گی، وہ قرآن پڑھاتی ہیں۔ ان کا بھی میں انشاءاللہ لنک آپ سے شیئر کروں گی اور بتاؤں گی، آپ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا، اور ان کی اگر جو میری بہن پڑھنا چاہتی ہے وہ ان سے رابطہ کریں گی انشاءاللہ۔ میں ڈیٹیل سے اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے، جب آپ کمنٹ مجھے کرتے رہیں اور جو بھی میری بہن کرنا چاہتی ہے تو میں اس انشاءاللہ ضرور کروں گی جو بھی میری ہوگی۔ امید ہے آپ کو میری پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر میں کوئی بات غلط بول گئی ہوں، کوئی لفظ غلط بول گئی ہوں، تو میں پہلے آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ میں بولنے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ جتنی میری اوقات ہے اتنا میں بول لیتی ہوں، بس میری جو ایک کوشش تھی وہ میں نے اب تک پہنچا دی ہے۔ یا میری جو بھی بہن میں اس کی کچھ بھی ہیلپ کر سکتی ہوں تو مجھے موقع ضرور دے۔ یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا، آپ تھوڑے سے میں نے ایسے کلپ ڈال دیے جو میں بچوں کے لیے صبح کا بنا رہی تھی، لنچ بنا رہی تھی ان کے اسکول کے لیے، تو وہ بھی میں نے کلپ ایڈ کر دیا کیونکہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو میری بہنیں جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو ضرور اٹھائے۔ میں جتنی آپ لوگوں کے لیے کر سکتی ہوں وہ ضرور کروں گی۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ رزق کی توڑ کسی کا بھی نہ دے، اور جتنے بھی بیمار میرے سبسکرائبر میں سے، دنیا میں سے جتنے بھی ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ خیر کرے، سب کو صحت والی کامل ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔